سارے اذکار قرآن مجید میں ہیں. جب یہ سارے اذکار قرآن مجید میں ہیں اور رمضان کے مہینہ میں ایک دفعہ پورا قرآن مجید نماز مسجد میں پڑھا جاتا ہے، تو جس مسجد میں پورا قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس مسجد میں نہ اللہ کے خلاف بات ہونی چاہیے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات ہونی چاہیے، نہ صحابہ کے خلاف بات ہونی چاہیے، نہ اہل بیت کے خلاف بات ہونی چاہیے، نہ اولیاء کے خلاف بات ہونی چاہیے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ اس لائق نہیں ہے کہ وہ مسجد میں رہے، اور وہاں مسجد کے اندر جانا نہیں چاہیے. مسجد اس لیے بنائی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، صحابہ کی، اہل بیت عظام کی، اولیاء کی تعریف ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی تعریف فرماتے تھے، رسولوں کی تعریف فرماتے تھے، صحابہ کی مناقب بیان کرتے تھے، اہل بیت کی تعریفیں کرتے تھے، اولیاء کی شان بیان کرتے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کی شان بیان فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک اتارتا. کسی حدیث میں، کسی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی ولی کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اولیاء کے خلاف بولتے ہوں گے تو پھر اولیاء کی حمایت کون کرے گا؟ نہ اللہ تعالیٰ اولیاء کے خلاف بات فرماتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اولیاء کے خلاف بات فرماتا ہے، بلکہ ان کی تعریفیں کی، ان کی کرامات سنائی ہیں، ان کے کمالات سنائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا خوبصورت الفاظ میں اپنی کتاب میں اپنے اولیاء کی عظمت و شان بیان کرتا ہے. فرماتا ہے وعباد الرحمن، فرمائے میرے بندے، میرے اولیاء، میرے پیارے، الذین وہ لوگ ہیں، یمشون علی الارض ہونا جو زمین پر عاجزی اور فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو سلام کر کے پرے ہٹ جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، لوگ سو جاتے ہیں وہ راتوں کو قیام کرتے اور سجدے کرتے. اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں کر رہا ہے، یہ نہیں کہا ان کے پاس نہ جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جو اولیاء ہیں، دوست ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں. اور متقی کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہوتے ہیں جو نماز پنجگانہ قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیوں میں سے مرہ میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے محبوب علیہ السلام جو کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے کتاب اتری اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ ساری باتیں جو بیان کی، اس سے پہلے ایک بات جو تمام باتوں کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ آل عمران میں مزید اپنے ان دوستوں کی جنہیں اس نے متقی فرمایا ہے، جنہیں وہ اولیاء اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو. وَجَنَّةٍ، جنت کی طرف دوڑو. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. وَعِدَّةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتا ہے میں نے متقین کے لیے تیار کر رکھے. ان اولیاء الا المتقون، ان اولیاء الا المتقون. متقی کون ہوتے ہیں؟ جو اولیاء ہوتے ہیں. اولیاء متقین ہوتے ہیں، ان کے لیے جنت بنا رکھی ہے، ان کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں، ان کی شان بیان ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، رنج میں بھی خرچ کرتے ہیں. یہ تعریفیں کر رہا ہے رب کائنات اپنے اولیاء کی. والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف فرما دیتے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتے. اللہ تو تعریفیں کرتا ہے. قرآن پاک میں کوئی آیت آپ نہیں دکھا سکتے نہ پڑھ سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے خلاف بات کہی ہے. بھی ہو اللہ کا دوست پھر اللہ اس کے خلاف بات کرے. اپنے دوستوں کے خلاف تو بات نہیں کرتے. جب میں اور آپ اپنے دوستوں کے خلاف نہیں بولتے تو اللہ کیسے اپنے دوستوں کے خلاف بیان کرتا ہوگا؟ وہ تو سارے قانون جانتا ہے.
کسی اپنے ولی کے خلاف وہ نہیں، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، ان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں جی، ان کے تذکرے کرتا ہے، شب و روز ان کے بیان کرتا ہے، ان کی کرامتیں سناتا ہے، عظمتیں سناتا ہے جی۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے درباریوں سے فرمایا اے میرے درباریوں، ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت چاہیے، تو جن کہتا ہے حضور میں وہ تخت لاتا ہوں، اور میں کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، جس کو ولی اللہ ہونے کا اعزاز حاصل تھا، جناب سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، دربان تھا، خادم تھا، ان کا امتی تھا، صحابی تھا۔ اسے کہا حضور میں وہ تخت لے کر آتا ہوں۔ پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کیا حضور اناتک بہ قبل ان یرتد لک طرفک، حضور میں آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے لے آؤں۔ اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا زور بازو، اس کی قوت، اس پر جو انعام تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ بیان ہو رہا ہے کہ میں وہ آنکھ چھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ اچھا، فلما راہ مستقر عندہ، دیکھا تک سامنے پڑا ہوا، جب تک سامنے نظر آیا تو فرمایا قال ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل جن دوستوں پر ہوتا ہے اللہ خود ان کو بیان کرتا ہے۔ تو جس جماعت پر اللہ کا فضل ہے، جس جماعت پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ہمیں اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جب ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ تو ہم نے اللہ کے پیاروں سے محبت کرنی ہے، صابرین سے محبت کرنی ہے، شاکرین سے محبت کرنی ہے، متقین سے محبت کرنی ہے، محسنین سے محبت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خصوصی طور پر ہے، انہیں خصوصی معیت حاصل ہے۔ اس لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار ہو جاؤ، حرام کو ترک کرو، حلال کو اختیار کرو، اعمال صالحہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج و زکوٰۃ کے اعمال کو برپا کرو، صلہ رحمی کرو، مخلوق خدا کی خدمت کرو، کسی کا حق نہ مارو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ ساری باتیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میں آتی ہیں، اے ایمان و تقوی میں ساری باتیں آتی ہیں۔ سارا کچھ اکٹھا کر لے انسان، ہیں جی، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، حسن ظن رکھے، غریبوں کی مدد کرے، ہیں جی، والدین کے ساتھ اسے سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، ہیں جی، قطع رحمی نہ کرے، سچ بولے، رزق حلال کمائے، یہ سارا کچھ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ سارا کچھ کرے، لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے سارا کچھ کر لیا، ایمان کی نور سے منور ہو گیا اور تقوی کی دولت سے تو منور ہو گیا، تقوی کے خزانے تم نے حاصل کر لیے، لیکن وکونوا مع الصادقین، میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ یہ ہے جن کی لکیر پر چلنا ہے، ان کی لکیر کے فقیر بننا ہے۔ جس کے ساتھ چلیں گے اس کی لائن پر بھی تو چلیں گے نا، اور جس کے ساتھ ہی نہیں ہم چل رہے اس کی لائن پر کیسے چلیں گے؟ تو صادقین، متقین، صابرین، شاکرین، متوکلین جو لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے جی، ان کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے، نہیں، اچھوں کی لکیر پر چلو، کونوا مع الصادقین واتبع سبیل من اناب الی، اس کی راہ پر چلو جس پر اللہ تعالیٰ جو میری تو جھکا ہوا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ اختیار کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر سارا کچھ موجود ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان باتوں کو صحابہ کرام کو سنایا جی، اور صحابہ کرام کو بھی یہ تعلیم فرمائی، ان کو محبت سکھائی ہے، پھر ان کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ فرمایا صحابہ سے محبت کو اس لیے کہ میرے صحابہ ہیں، میری اہل بیت